الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الہدیٰ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے چند باتیں سبق کے طور پہ پڑھی تھی کہ جب کسی قوم کے اندر انصاف ختم ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، امیروں کے لیے قانون کچھ اور ہو، غریبوں کے لیے قانون کچھ اور ہو، امیروں کے ساتھ کچھ اور رویہ ہو، غریبوں کے ساتھ کچھ اور رویہ ہو، یہ قوم کی کامیابی کی علامت نہیں بلکہ بربادی کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی بربادی کی
جتنی وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ان کا امیر طبقے کا کوئی شخص گناہ یا زیادتی کرتا، ظلم کرتا، اس کے لیے ان کے ہاں قانون کچھ اور تھا جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، اور اگر غریب طبقے کا کوئی شخص کسی گناہ کے اندر پکڑا جاتا تو اس کا معاملہ الگ ہوتا۔ اور جبکہ اللہ کی شریعت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ جو ایک بنو مخزوم قبیلے کی بچی فاطمہ نے چوری کی تھی اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دے رہا ہے، اور تمہیں یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، یتیم مسکین ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تمہیں برائی سے، بے حیائی سے اور بیہودہ اور لغو باتوں سے بھی اللہ منع فرما رہا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں بار بار اس بات کی نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم لوگ سبق حاصل کر لو، نصیحت حاصل کر لو، کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو۔ عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں متعدد بار آپ احباب سے گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے، باخدا ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس، علم والے بندے کے پاس، یا کوئی کاریگر ہے، ہنرمند ہے کسی بھی شے کا، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کچھ چیزیں پوچھتا ہے، میں یہ کام کیسے کروں، میں یہ کام کیسے کروں، مجھے اس کا طریقہ بتائیے، اس کا طریقہ بتائیے، اور وہ بندہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اگر تم ایسے کرو گے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، ایسے نہیں کرو گے تمہیں یہ نقصان ہوگا، ایسے ایسے ساری چیزیں جیسے سمجھا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں یار سوچ تو میں بھی ایسے رہا تھا، مجھے بھی ایسے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ایک بندے کی بات کا دوسرے بندے کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسے فرمائے گا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تم نے ادھر نہیں جانا، تم نے یہاں نہیں بیٹھنا، تم نے فلاں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، تم نے یہ کام ایسے نہیں کرنا، وہ کام ایسے نہیں کرنا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب اللہ رب العالمین کی گفتگو میں بندہ محو گفتگو ہوگا، کیا سمجھتے ہیں اس وقت انسان کے تاثرات اور اس کی کیفیت کیا ہو؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ قرآن آج سے 1447 سال اس سے بھی پہلے کا نازل ہو چکا ہے۔ 1447 تو ہجری ہو گئی نا، ہجرت سے بھی 13 سال پہلے قرآن نازل ہونا شروع ہوا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، 1460 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ آج 1460 سال بعد ہم میں سے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ اس قدر اس کے اندر چاشنی اسی طرح باقی ہے جس طرح پہلے دن اس کی پہلی آیت میں باقی تھی۔ تر و تازگی اسی طرح ہے، لب و لہجہ اسی طرح ہے، انداز بیاں اور گفتگو وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جیسے کوئی بڑا کسی سے کہہ رہا ہوتا ہے، دیکھو یار تم میرے پاس آئے ہو مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے، میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے کوئی بات کرتے ہو تو میں تمہیں کم از کم ایسے ایسے کہوں گا
باقی تمہاری مرضی، تم کرو یا نہ کرو. ایسا ہوتا ہے؟ اللہ یہی فرما رہا ہے یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں اس چیز سے منع کر رہا ہے، اس چیز کا حکم دے رہا ہے. ایسے کر لو گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے میری بات مان لی، جو میرا تجربہ اور میرا معاملہ کام کر رہا ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو مجھے امید ہے تم نقصان نہیں کرو گے. ایسے ہے؟ یہی کہتے ہیں ہم. اللہ فرما رہا ہے لعلکم تذکرون، اگر تم نے اللہ کی نصیحت کو قبول کر لیا تو ممکن ہے تم کامیاب ہو جاؤ، تم نصیحت حاصل کرو. اس سے اچھا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین انداز کیا ہو سکتا ہے سمجھانے کا؟ پہلے حکم دیا کہ کہیں معاملہ پیش آ جائے تو عدل کرنا، احسان کرنا. احسان کیا ہے؟ کہ تمہارا وہ فیصلہ کسی کے لیے ظلم کا سبب نہ بنے، کہ تم ایک بندے کا ساتھ دو، رشتہ داری، تعلق داری یا کسی دباؤ سیاسی، مذہبی یا کسی بھی تعلق کے دباؤ کے اندر آ کر تم اس کے حق میں فیصلہ کرو اور دوسرے کو تم دبا دو، تو یہ تم زیادتی کرو گے. عدل کرو اس طرح کہ احسان کے ساتھ عدل ہو، کہ فیصلہ ہو جائے، دونوں فریقوں کو ایسے محسوس ہو کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے. اور وہ فیصلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ جب دونوں کو اس انداز میں سمجھایا جائے اور اللہ کو گواہ بنا کر وہ فیصلہ کرو گے تو دونوں کے دل میں کوئی رنجش باقی نہیں رہے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلے فرماتے تھے نا، فیصلہ فرمانے کے بعد اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول مومنوں کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر مومنوں میں سے کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تھوڑی بہت خلش باقی رکھے کہ یار اگر یہ ایسے ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ایسے نہیں ہوا تو یہ مزہ نہیں آیا. اتنی سی بات سوچنا بھی ایمان کے منافی ہے، انسان کو کفر میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ان یکون لہم الخیرہ، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی شخص کے لیے یہ جائز اور حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں تھوڑا سا تصور ہی لائے، تھوڑا سا تصور ہی لائے کہ یار اگر ایسا ہو جاتا تو یہ صحیح تھا، یہ ایسا ہوا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. ان یکون لہم الخیرہ، فیصلہ کس کا ہو؟ اللہ کا. یا فیصلہ کس کا ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تھوڑا بہت اگر یہ لچک یوں چلی جاتی ہے، ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا، فرمایا اس انسان کے ایمان کے باقی رہنے کی بھی کوئی علامت نہیں بچتی. آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کو گواہ بنا کر قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، بغیر کسی کی سائیڈ لیے، بغیر کسی کی طرفداری کیے، بغیر کسی شخص کی حمایت یا واہ لیے، اور جب وہ اللہ کو اپنے فیصلے میں شامل حال کرے گا، یقیناً اس کا فیصلہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. عراق سے ایک شخص ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہوتا تو اس کو وہ اونٹ کی ایک دستی بھیج دیتا، گوشت کا ایک خاص حصہ اونٹ کا وہ بھیج دیتا کہ یہ جا کر امیر المومنین کو دے دیجئے گا. یہ چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا، ایک عرصہ گزر گیا، تحفہ آ جاتا، حضرت یہ فلاں شخص نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، آپ قبول فرما لیتے. ایک وقت ایسا آیا اس علاقے میں جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا دو پارٹیوں کے درمیان ہوا. ایک پارٹی اس شخص کی ہے جو تحفہ بھیجتا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک پارٹی فریق مخالف ہے. حج کا سیزن ہے، دونوں پارٹیاں بھی حج بھی کر لیں گے اور امیر المومنین سے فیصلہ بھی کروا لیں گے.
اللہ اکبر کبیر. یہ پارٹی آ گئی، سلام دعا ہوئی، معاملات پیش کیے گئے. اب یہ شخص کہہ رہا تھا، ابھی تک اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں وہ شخص ہوں، میں وہ شخص ہوں جو آپ کو گوشت بھیجتا ہوں. اب دیکھیے، کہنے لگا امیر المومنین میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. آپ ان کی باتیں سنیں اور فیصلہ ایسے دو ٹوک کریں جیسے اونٹ کی ران سے گوشت الگ ہو جاتا ہے. کیا سمجھے آپ لوگ کیا سمجھے اس بات سے؟ میں وہ شخص ہوں جو آپ کو اونٹ کی ران بھیجتا تھا، لہذا میری اس تحفے کا کچھ لحاظ رکھیے گا. جس پارٹی کی طرف میں ہوں اس کے ساتھ تھوڑی خاطر مدارت رکھیے گا، میرے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے. وہ احسان کیا تھا؟ وہ تحفہ کیا تھا؟ میں آپ کو اونٹ کی ران بھیجتا تھا. کہنے لگا حضرت فیصلہ کرتے وقت ایسے دو ٹوک فیصلہ کیجئے جیسے اونٹ کی ران سے ہڈی سے گوشت الگ ہو جاتا ہے، یعنی 2 منٹی فیصلہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جو شخص 26 لاکھ مربع کلومیٹر کا حاکم ہو، جس کے اوپر، جن کے مشورے پر پیغمبر مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا ہو، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر امت کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس پر اللہ الہام کر دیتا ہے، اللہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے. لوگوں، اگر میری امت میں کوئی شخص ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے، وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس شخص کی بات کو نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فیصلہ تو میرٹ پہ کیا، وہ مخالف جو پارٹی تھی ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا کیونکہ انصاف انہی کے ساتھ تھا. یہ ساتھ میں جو چمچہ بن کے آیا تھا، چمچہ، ہماری زبان میں اس کو آپ بروکر یا دلال بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی دال نہیں گلی، یہ ناراض ہو کر اپنے قافلے کے ساتھ چلا گیا. امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک حکم نامہ جاری کروایا اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ان کے گورنر موجود تھے سب کو خط لکھا، امیر عمر کا حکم ہے کوئی گورنر، کوئی عہدیدار کسی شخص سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرے گا. حالانکہ تحفہ دینا، تحفہ لینا اللہ کے رسول کا حکم ہے. تحابو تحافو، لوگوں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی چیز دے دیا کرو، اس سے دل میں محبت بڑھتی ہے. امیر عمر منع فرما رہے، کس بنا پر منع فرما رہے؟ کہ عام طور پہ تو ایک دوسرے کو تحفہ دو، لیکن جو کسی عہدے پر فائز ہو وہ اگر تحفے لینا شروع کر دے گا تو ایسا ایسا بلیک میل ہونا شروع ہو جائے گا، مجبوراً تحفہ دینے والے کی طرفداری کرتے ہوئے ظلم کی طرف مرتکب ہو جائے گا. اس لیے امیر عمر کا حکم ہے جب تک کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہے کسی سے تحفہ قبول نہیں کرے گا. اتنی سی بات کو امیر عمر نے سمجھا اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ چیزیں تمہیں عدل اور انصاف کرنے سے روک دیں گی. میں نے گزشتہ جو میں گزارش کی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہی بیماری ہے. ایک جج کا بیٹا 16 سال کا لڑکا جس کے پاؤں بھی صحیح سلامت گاڑی کے بریک تک نہیں پہنچ رہے، وہ ہیوی قسم کی گاڑی چلا رہا ہے اور 2 نوجوان بچیوں کو کچل دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. تیسرے دن ان کا راضی نامہ ہو جاتا ہے. بھلا آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ یہ کون تھے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے کتے وفادار نکلے؟ یہ کون لوگ تھے کہ جج کو پتہ ہی نہیں اور لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چاپلوس ہیں، جو چمچہ گیر ہیں، یہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، مظلوم کو دبانا چاہتے ہیں، ظالم کو اور بڑا ظلم کرنے پر اکسانا چاہتے ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں سے، ابھی تو اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا.
ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ جب کوئی بڑا ایشو اٹھتا ہے عوام کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کی طرف، مہنگائی کی طرف، کسی اور چیز کی طرف مبذول کرا کے اس معاملے سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ غیر ملکی لڑکیوں کا اگرچہ وہ اپنی مرضی سے آئیں اور اپنی مرضی سے اپنے جسم کو بیچا، بے حیائی، فحاشی، زنا، بدکاری کرتی رہیں، جب پیٹ بھر گیا، معاملات الگ ہو گئے تو پھر کہا جی ہمیں پکڑا گیا، اغوا کیا گیا، یہ کیا گیا۔ یہ سارے ملوث کون تھے؟ نائب وزیر اعظم کے بھانجے اور اس طرح کے بڑے بڑے کتے بلے اس میں شامل تھے۔ کدھر کیا وہ معاملہ؟ وہ جو محکمہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے والا محکمہ ہے، جی فلان جگہ پر ظلم ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ جی سی سی ڈی او کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ یہ معاملات آپ روزانہ پڑھتے ہیں نا، اب کیوں نہیں ہوا یہ معاملہ؟ وہ فلاں نے زیادتی کی تو اس کے نیفے میں پسٹل چل گیا، اب کیوں نہیں چلا؟ اب اس ادارے کے اپنے نیفے میں پسٹل چل چکا ہے، وجہ کیا ہے کہ آگے باپ سے ٹکر لے لی ہے۔ اس وجہ سے اس قوم کے اوپر ظلم و ستم ہے کہ جب کوئی شخص امیر کا ساتھ دے، غریب کو رون دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بربادی، اس قوم، اس ملک کی تباہی کی گارنٹی دی ہے کہ جب غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو، امیر کے لیے قانون کچھ اور ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی بربادی کی ضمانت دی ہے۔ میں نے آپ کو بنو مخزوم قبیلے کی بات سنائی تھی، بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، ناک کٹ جائے گی، بدنامی ہوگی، لہٰذا کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ اسی موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تم شریعت کا مذاق اڑاؤ، اللہ کے دین کا مذاق اڑاؤ، ایسا ممکن ہے؟ اور پھر آپ نے سمجھایا تم سے پہلی قومیں برباد اسی وجہ سے ہوئی، غریب کے لیے کچھ اور میرٹ ہوتا تھا، امیر کے لیے کچھ اور میرٹ ہوتا تھا۔ یہ اس ملک کا قانون ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ بتائیے ہمارے اسلاف نے، جن لوگوں نے ہجرتیں کی اس ملک کی خاطر، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، جن کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کے معصوم بچوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لٹکائے گئے، جن کے بوڑھوں کو ٹرین کے اندر زندہ جلا دیا گیا، جب ٹرین لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچی تو اس میں کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہیں تھا، سب مرے پڑے تھے، سب زندہ جل چکے تھے۔ کیا اسی وجہ سے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں غریب کو مارا جائے، امیر کو مارنے پر مجبور کیا جائے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے لوگوں نے قربانیاں کیا اسی وجہ سے دی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ایک وطن حاصل کرنا چاہا کہ وہاں ہم کیا یہ نمازیں آج انڈیا میں نہیں پڑھی جاتی؟ بتائیے، ہمارے اس ملک کی ٹوٹل آبادی 25 کروڑ ہے، ہمارے اس ملک کی ٹوٹل آبادی 25 کروڑ ہے، جس میں ہندو بھی شامل ہیں، جس میں سکھ بھی شامل ہیں، جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، جس میں دیگر مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ٹوٹل آبادی آپ کی 25 کروڑ ہے، اور انڈیا کے اندر صرف مسلمانوں کی آبادی 46 کروڑ ہے، صرف مسلمانوں کی آبادی۔ آپ کی ٹوٹل آبادی سے کئی گنا بڑی آبادی صرف مسلمانوں کی ہے، باقی مذاہب کو چھوڑیے۔ تو کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ وہاں مساجد آپ کے اس ملک سے زیادہ ہیں، مدارس اس ملک سے زیادہ ہیں، مسلمان اس ملک سے زیادہ ہیں، مگر پھر بھی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تم کہو جے شری رام، تم کہو بجرنگ بلی، تم کہو فلاں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کفر بکو اپنی زبان سے۔ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تم کہو ایسا ایسا، اور وہ جان بچانے کی خاطر کہتے ہیں، ان کو کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اپنی جان کی پرواہ ہے تو اگر تم اپنی زبان سے کفر کے کلمے کہہ بھی دو گے تو پرواہ نہیں ہے، تمہارا دل کفر کی طرف مائل نہ ہو، تمہارا دل ایمان پر ثابت قدم ہو، تمہاری زبان سے اگر کفر نکل بھی جائے گا تو میں اسے کفر تصور ہی نہیں کروں گا۔
اس ملک کو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ ہمیں کوئی شخص کفر کرنے پر مجبور نہ کر سکے، ہمیں کوئی شخص زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے مجبور نہ کر سکے، ورنہ مسلمانوں کی تعداد یہاں سے زیادہ ہے، یہاں ٹوٹل آبادی سے وہاں مسلمانوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، لائبریریاں بھی ہیں، ہر سال حج پہ پاکستان سے زیادہ انڈیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ دیکھیے گا اگر 100% لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں تو اس میں سے کم از کم 40% لوگ آپ کو انڈیا کے نظر آئیں گے۔ کیا وہ لوگ حج نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں، مگر پھر بھی کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کفر کا نظام ہے، اور ہمارے یہاں سارے مسلمان ہیں، کہنے کو تو سارے مسلمان ہیں، پارلیمنٹ سے لے کے اوپر تک، نیچے سے لے کے ادھر تک، دائیں سے لے کے بائیں تک سب مسلمان ہیں، مگر کسی ایک کے اندر بھی مسلمانوں والی کوئی ایک نشانی نظر نہیں آتی۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو مرزا بھی ہو، غالب بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ وجہ ہے، ہمارا دستور یہ ہے کہ کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا۔ آپ کے پارلیمنٹ میں 20 بل ایسے پاس ہو چکے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی، شریعت کی دھجیاں اڑا کر رکھنے والے ہیں، وہاں علماء بھی موجود ہیں ان پہ دستخط کرنے والے۔ پوچھو کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی اگر کرسی چھوڑ دی تو اس کے بعد ایسے ہی سارے ظالم لوگ آ جائیں گے تو پھر دین کہاں بچا پائیں گے؟ 75 سالوں میں تو تم نے دین کی کسی ایک بات کا بھی تحفظ نہیں کیا، ڈوب مرو۔ کسی ایک بل کی تم نے مخالفت کر کے اس کو روکا ہو؟ جو بل پاس ہوتا ہے، عورت مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ بدفعلی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، مرد اپنی مرضی سے اپنے آپ کو عورت بنا سکتا ہے، آپریشن کرا کے عورت اپنے آپ کو مرد بنا سکتی ہے، یہ سارے قوانین آپ کی اس اسمبلیوں میں پاس ہو چکے ہیں، کیا اکھاڑ دیا آپ نے؟ کون سا ملک جس کا دستور یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت میں کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں ہوگا؟ کیا یہ دستور نہیں ہے؟ کیوں پھر ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، شمال سے جنوب تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں اور غریب عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں کا سندھ کا ایک بہت بڑا وزیر ہے، اس کا بیان سنو، موجود ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ لوگ، ان کو تو میں اپنی شلوار کی جیب میں بھی نہیں رکھتا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس جملے کو؟ ان لوگوں کو میں شلوار کی جیب میں بھی نہیں رکھتا۔ شلوار کی جیب کہاں ہوتی ہے؟ شرمگاہ کے قریب۔ مانا تمہاری اوقات میری شرمگاہ سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ کیا اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی مفہوم بنتا ہے تو کوئی مجھے بتائے۔ اور ہم ہیں کہ لڑ رہے ہیں، تم نے پی ٹی آئی کو برا کہا، تمہاری یہ ایسی کی تیسی، تم نے پی پی کو برا کہا، تم نے نون لیگ کو برا کہا، تم نے فلاں کو، تو ان نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو برا کہا، تمہاری ایسی کی تیسی، کتے کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ کمینے لوگ اوپر بیٹھ کے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میری تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تم فلاں پارٹی کے ہو، میرے قائد کے منکر ہو، تم فلاں کے ہو، میرے اس کے ساتھ ہو، فلاں کے ساتھ ہو، ایسا ہو۔ ہماری یہ حالت ہے اور یہ کمینے لوگ ہم پر راج کر رہے، عروج کر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھو، فرمایا وہ وقت آئے گا، قیامت کے قریب وقت آئے گا جب حکمرانی بے وقوف لوگوں کو دی جائے گی۔ لوگوں کے حاکم کون ہوں گے؟ سفہاء، بے وقوف لوگ، نااہل لوگ، جنہیں زبردستی مسلط کیا جائے گا۔ لوگ ان کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے، اس وجہ سے عزت نہیں کریں گے کہ وہ عزت دار لوگ ہوں گے، نہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے، سائیں، بابا سائیں، آپ میرے مائی باپ، حضرت، بس میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم،
کس وجہ سے کہ یہ کمینہ شخص ہے, گندا شخص ہے, گالیاں نکالے گا, مارے پیٹے گا, جھوٹے مقدمات میں پھنسا دے گا, ظلم و زیادتی کرے گا. اس وجہ سے اس کے سامنے بس جھکے رہو, صحیح بس جیسے آپ کہتے ہیں ہم حاضر, صحیح جو صحیح, صحیح جو کتوں بھی صحیح. ورنہ کہاں اللہ کا دین. اللہ اکبر کبیرہ. ایران کے بادشاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا صحابی, پنڈریاں پتلی پتلی, کمزور ترین جسم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسیوں کے سربراہ کے پاس بھیجا, بادشاہ کے پاس بھیجا, جاؤ میرا پیغام لے کر جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. گیٹ میں داخل ہوا, تلوار کو نیام سے نکالا, بادشاہ کی سامنے تخت میں جا رہا ہے, تلوار کو یوں گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے, وہ بچھے ہوئے قلین کو پھاڑتا ہوا جا رہا ہے. کہا تمہاری یہ جرت, بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہے ہو, ہتھیار باہر رکھو, جھک کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کہا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے ہمیں حکم ہی نہیں دیا ہے. تمہارے بادشاہ کی شان و شوکت میرے پیغمبر کے قدمے پہ قربان. اپنی تیز دھار تلوار سے بادشاہ کے دربار میں بچھے ہوئے قلین کو پھاڑتا ہوا جا رہا ہے. جب مسلمان محمد الرسول اللہ کی بات کو ماننے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تھا بادشاہ کی فوج ہکی بکی رہ گئی. بادشاہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے دیکھتا رہ گیا. ایک ادنا سا غریب سا کمزور جسم والا, جس کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی سیکورٹی نہیں, کوئی تحفظ نہیں ہے, وہ اپنی تلوار سے بادشاہ کے قلین کو پھاڑتا ہوا اس کے سامنے جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو گیا. کیوں آئے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آیا ہوں. مانو گے امن میں آ جاؤ گے تم بھی, تمہاری قوم بھی. نہیں مانو گے تو کل کو یہ تخت بھی ہمارا, یہ قوم بھی ہماری, یہ ملک بھی ہمارا ہوگا. کیوں تھا ایسا؟ کیوں ایسا تھا؟ آج کیوں نہیں ہے؟ آج کوئی آپ کا غریب تھانے میں چلا جائے, جب تک وہ چند ٹکے وہاں نہیں دے گا اپنا جائز مطالبہ نہیں منوا سکتا. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کی چوری ہو گئی, بائک چھینی گئی, کوئی موبائل چھینا گیا, کچھ چھینا گیا, 100 سوال اس سے ایسے کیے جائیں گے جیسے یہ خود ڈکیت ہے. کون سا موبائل تھا؟ فلاں کمپنی کا. تمہاری آمدن کتنی ہے؟ اتنی. تم نے اتنا مہنگا موبائل کہاں سے لیا تھا؟ تم روڈ پہ موبائل لے کے کیوں چلا رہے تھے؟ تمہارے باپ کا ہے, کیوں چلا رہے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حالات کے, یہاں کے حالات ایسے ہیں. اچھا نمبر لکھوا جاؤ, ہم کاروائی کریں گے. وہ باہر سے پہلے چائے پانی لے کے آؤ, پہلے بسکٹ لے کے آؤ, ہم نے ناشتہ کرنا ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اور وہ ایران کا بادشاہ ہے جس کے سامنے مسلمان اپنی تلوار سے اس کے قلین کو پھاڑتا ہوا, 2 ٹکڑوں میں کرتا ہوا اس کے سامنے تلوار لہرا کر کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ کا حکم مانو گے امن میں آ جاؤ گے تم بھی, تمہاری قوم بھی. نہیں مانو گے تو یہ تخت بھی ہمارا, یہ قوم بھی ہماری, یہ ملک بھی ہمارا ہوگا. اور ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے یہ ایران, یہ قیصر, یہ کسریٰ, یہ ملک شام اور دیگر فلسطین, قسطنطنیہ, یہ سارے علاقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے قدموں کی دھول بنے کہ نہیں بنے؟ کیوں بنے؟ آج کیوں نہیں ہوتا؟ لڑائی ایران اور امریکہ کی ہوتی ہے, پٹرول پاکستان کا مہنگا ہوتا ہے. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, وہی بات ہے نا. لڑیں 2 کتے اور ڈسا جائے مالک. جو ظلم ہو پاکستان کے ساتھ, کیوں؟ وہ فلاں جگہ پر جنگ چل رہی ہے, یہ لہٰذا پاکستان کی عوام کی ایسی کی تیسی کرو. جب ایسا نظام ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کبھی نہیں. اور ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ قوم ہیں کہ ظلم کو برداشت کر لیں گے مگر ظلم کے خلاف اٹھیں گے نہیں. وہ ایک مشہور کہاوت ہے, ایک بادشاہ نیا قوم پر مسلط ہوا, قوم اس کو نوٹ نہیں کر رہی تھی, تو کہا یار لوگ مجھے سیریس ہی نہیں لے رہے, کیا کریں؟
کہا جی آپ ایسا کریں باہر گیٹ پر بندے کھڑے کر دیں، جو لوگ جائیں جاتے جاتے ان کو ایک جوتا ماریں، جب واپس آئیں تو آتے آتے ایک جوتا ماریں۔ ایسا قانون پاس ہو گیا، گیٹ پہ چوکیدار کھڑے ہو گئے، جو باہر نکل رہا ہے کام کاج کے لیے جا رہا ہے جوتا کھا کے جا رہا ہے، واپسی آ رہا ہے ایک آ کے ایک ایک جوتا کھا کے آ رہا ہے۔ اب لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا کہ بھائی میری جلدی جوتے کی باری آئے تاکہ میں آگے جلدی نکلوں۔ 2-4 دن تو برداشت کیا، بھائی ادھر کام پہ لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جوتا مارنے والا ایک ہے، کھانے والے ہزاروں، تو سب کھڑے جمع ہو کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، چلو کچھ تو قوم کو عقل آئی، شعور آیا۔ ہاں جی کیا مطالبہ ہے؟ کہا جناب یہ نیا قانون آپ نے پاس کر دیا ہے، پہلے آتے جاتے تھے، اب جاتے ہیں جوتا کھا کے جاتے ہیں، جوتا کھا کے آتے ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اتنی سی گزارش ہے، جوتا مارنے والا ایک ہے، کھانے والے ہزاروں ہیں، کم از کم کوئی 10-15 بندے جوتا مارنے والی کھڑے کیجئے تاکہ ہماری باری جلدی آئے۔ یہ اگرچہ کسی قوم کی کہاوت ہے مگر آپ کے ملک میں یہ حقیقت ہے۔ آپ یہاں سے ہفتوں کی کراس کریں یا پنجاب کا کوئی صوبہ کراس کریں، کسی بھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل ہوں، کمینے لوگ گزر جائیں گے، غریبوں کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک کی تلاشی لی جائے گی۔ کئی مرتبہ اخباروں میں آیا ہے کہ حکومت سے گزارش ہے تلاشی کرنے والوں کی تعداد بڑھا دیجئے، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ یہ جوتا کھانے والی بات پوری ہے کہ کوئی غلط ہے؟ ہم اسی قابل ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھا، ہم نے شریعت کو مذاق سمجھا، ہم نے ان سب چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ یہ ملا ملوانوں کے کام ہے، مولویوں کے کام ہے، مدرسوں کے مسجدوں کے کام ہے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں اللہ کے دین کے لیے نکلیں۔ جب نہیں نکلیں گے تو یہ جوتے بڑھانے والا معاملہ ہوگا، جوتے سے باز آنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں شرم دے، اللہ ہمیں حیا دے، اللہ ہمیں غیرت دے، اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو بندے کا بچہ بنا دے، گرچہ ہم کرتوتوں میں ایسے نظر نہیں آتے۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ جب ہم دین سے دور ہوں گے یہ زیادتیاں، یہ ظلم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عدل، انصاف اور سچی بات کہنے، سننے، برداشت کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔